آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ مذہب اسلام میں ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے۔ کوئی پانی پیتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے پانی پیتا ہے، کوئی کھانا کھاتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا کھاتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر کے کام کرتا ہے۔ ہمارے گھر کی عورتیں کھانا بنانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتی ہیں، جب کھانا بن جائے تو وہ برتن چولہے سے اتارتے وقت بسم اللہ پڑھتی ہیں، کھانا نکالتے وقت بسم اللہ پڑھتی ہیں۔ ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے۔ یہ مذہب اسلام کی ایک بڑی خوبصورت خاصیت ہے، اور یقیناً بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی۔ اگر کوئی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی بھی عطا فرماتا ہے اور برکتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، کامیابی بھی عطا فرماتا ہے اور برکتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ کتنی خوبصورت آیت مبارکہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کام کرنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ ایک جگہ بستی تھی اور وہ بستی کے کنارے ایک بہت بڑا دریا تھا۔ وہاں سے ایک اللہ کے محبوب بزرگ تھے، ان کا وہاں سے گزر ہوا تو وہ جو دریا کے کنارے آئے تو آنے کے بعد دیکھا کہ دریا کے دونوں طرف بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور دریا میں بہت زیادہ پانی ہے۔ وہ جو اللہ کے بزرگ تھے وہ دریا کے کنارے آئے تو تھوڑی دیر کھڑے ہو کر کے کچھ سوچنے لگے، اور کچھ سوچنے کے بعد کچھ پڑھا، اور پڑھنے کے بعد اپنے پاؤں دریا میں ڈال دیا، اپنے پاؤں دریا میں ڈال دیا۔ دونوں طرف جو لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جب وہ بزرگ نے کچھ پڑھ کر کے اپنے پاؤں دریا میں ڈالا تو ایک قطرہ پانی بھی جو ہے ان کے پاؤں کو نہیں لگا، ان کے پاؤں پانی میں ڈوبے ہی نہیں۔ پانی کے اوپر سے وہ بزرگ بڑی آسانی سے گزر گئے، جیسے کوئی پٹے بچھائے گئے ہوں، جیسے کوئی پل کے اوپر سے گزر جاتا ہے، اس طرح سے وہ بزرگ پانی کے اوپر سے گزر گئے، پاؤں ڈوبے ہی نہیں پانی میں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب دریا کے اس طرف وہ بزرگ پہنچے تو اس طرف کے لوگوں نے انہیں گھیر لیا اور کہنے لگے کہ بابا جی آپ نے ایسا کیا پڑھا تھا جو آپ نے بڑی آسانی سے دریا پار کر لیا، آپ کے پاؤں پانی میں ڈوبے ہی نہیں، کیا پڑھا تھا آپ نے ایسا؟ وہ جو بزرگ تھے انہوں نے مسکرا کر کے کہا کہ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے اپنے پاؤں پانی میں ڈالا تھا اور سیدھا آگے بڑھ گیا۔ وہ بزرگ وہاں سے چلے گئے۔ لوگ حیران ہو گئے، سوچ میں پڑ گئے کہ یار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے دریا کے اوپر سے کوئی اس طرح سے گزر جاتا ہے، پاؤں پانی میں ڈوبے ہی نہیں، ایک قطرہ پانی کا پاؤں میں نہیں لگا۔ جو بستی کے جو کچھ لوگ وہاں پر تھے تو وہ اپنی بستی میں آتے ہیں، وہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں آنے کے بعد ان لوگوں سے کہتے یار ابھی جو یہاں سے بزرگ گزرے ہم نے ان کا بڑا کمال دیکھا۔ کسی نے کہا کون سا کمال دیکھ لیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے دیکھا کہ وہ بزرگ بسم اللہ پڑھ کے دریا میں اپنے پاؤں کو ڈال دیا، ایک قطرہ پانی بھی ان کے پاؤں کو نہیں لگا، ان کے پاؤں پانی میں ڈوبے ہی نہیں، پانی کے اوپر سے اس طرح سے گزر گئی کہ جیسے کوئی پل کے اوپر سے گزرتا ہے۔ اب بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو بسم اللہ پر یقین نہیں ہوتا، جو ایڈوانس دماغ کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایسا ایک شخص تھا، اس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس میں ایک شخص تھا، وہ کہنے لگا یار کیا بات کرتے ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بسم اللہ پڑھ کے اپنے پاؤں دریا میں ڈالے اور وہ ڈوبے نہ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ لوگ کہنے لگے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ بزرگ اس طرح سے ہی گزرے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے اسی طرح سے گزرے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا چلو ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ سارے لوگ دریا کے کنارے آ گئے، وہ شخص بھی آ گیا۔ آنے کے بعد وہ سارے لوگوں سے کہنے لگا کہ دیکھو میں بسم اللہ پڑھ کے اپنے پاؤں دریا میں ڈال رہا ہوں، ابھی صاف ہو جائے گا کہ بسم اللہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے۔ وہ شخص نے بسم اللہ پڑھا اور اپنے پاؤں دریا میں ڈال دیا، سیدھا پانی کے اندر گھس گیا۔ سارے لوگ نے اس کو جو ہے بڑی محنت و مشقت کے ساتھ نکالا۔ وہ کہنے لگا دیکھو میں نے کہا تھا نا بسم اللہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ سب فالتو کی بات تم لوگ کر رہے تھے۔ تو یہ الگ بات ہے کہ جس کو یقین ہے اگر وہ بسم اللہ پڑھ کے کوئی کام کرے تو اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرماتا ہے، اس میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اب جس کو یقین ہی نہیں ہے اگر وہ بسم اللہ پڑھے تو پھر اس میں کہاں سے برکتیں ہو جائے گی، اس میں کہاں سے کامیابی ملے گی؟ تو شرط یہ ہے کہ اگر آپ کو بسم اللہ پر یقین ہے
تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں ضرور کامیابی عطا فرمائے گا. لیکن اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو نہ اس میں کامیابی ملے گی، نہ اس کام میں برکتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا.